دیکھیے، ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میں پولیٹیکل اس پر ایشو پہ بہت کم بات کرتی ہوں اور زیادہ اس پر کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ پولیٹیکل ایشو پہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ پولیٹکس کے اندر جو لوگ جا چکے ہیں یا کسی پارٹی کے اس طرح سے ان کو پارٹی کا عہدہ ملا ہوا ہے یا پارٹی میں کچھ ہے، وہ اس کے لیے بہت ساری وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم انسانیت کے لیے کرتے ہیں تو وہاں پر پارٹی کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پارٹی کے اندر رہ کر بھی نہیں رہ کر بھی، اگر پارٹی میں ہیں تو بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا جو ہے ہوں نہیں یا پولیٹکس کا گہرائی سے ناطہ کتنا ہے، یہ سب باتیں نہیں کر کے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب ہم انسانیت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی پارٹی نہیں رہتی ہے، وہاں پہ صرف انسان اور انسانیت ہوتی ہے۔ اور اس انسانیت کو لوگ ٹرول کرنے کے لیے ہر معاملے سے جوڑ کر بات کریں گے، یہ کوئی ہنسی اور اس کی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں پر بھی اس ورڈ کو یوز کریں۔ ایک بہت بڑا سلگتا ہوا ایشو اور مدعا ہے کہ جو لوگ بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ان کو جب دیکھ کر اور وہ بہت زیادہ ایسی مشکلوں میں ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد میں انسانیت کا دل رکھنے والا انسان ضرور وہاں پر سوچنے کے لیے مجبور ہوگا۔ اگر کچھ کر نہیں سکتا ہے تو سوچنے کے لیے تو مجبور ہو ہی سکتا ہے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں، ان کا قصور کیا ہے اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ ادھر اس طرح سے آ گئے تو آپ نے قصور کر دیا، ایسے ہیں تو آپ کا قصور ہے، نہیں، ان کا کوئی بھی قصور نہیں، ان کو دنیا میں آنا تھا، آ گئے وہ۔ اور نہیں اگر ایسی سوچ ہے تو پھر ان کو یہی وہ لوگ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ مطلب بہت ساری طرح کی باتیں اس کے اندر کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے یا تو پھر ان سے سوچ کر دنیا میں ان کو آنا چاہیے، یا تو جو دنیا میں بھیج رہا ہے، جس نے بھیجا ہے دنیا میں، اس کو پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ تم دنیا میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، ان کو بھیجو کہ نہیں دنیا میں۔ تو بہرحال اس مدعے پر تو ابھی بات کرنا یہ ایک الگ ہی مدعا ہے، یہ ایک ہی الگ ایشو ہو جائے گا۔ ہاں، تو اس پر بات کر کے ابھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر اس پر بات کی جائے گی کیوں، کس کے وہ دنیا میں کیوں آئے، کیا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، تو یہ اس پر ابھی کوئی بات کا ذکر نہیں کرنا مناسب ہے کہ کیوں آئے، کیوں بھیجے گئے، کیا مطلب تھا، وہ تو بھیجنے والا ہی جانتا ہوگا کہ ان کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں بھیجے گئے، کیوں کیا ان کا اس دنیا میں کام ہے۔ رہا سوال بات ہم کو انسانیت کی، جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پر تو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کون ہے وہاں پر، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ میں کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہر انسان تو انسان ہی ہے، ایسا تو نہیں دوسرے انسان کا ایسا نہیں، آپ انسان نہیں ہیں، کچھ اسپیشل کیٹیگری میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک جیتا جاگتا ٹھیک ٹھاک جو بھی نظر آ رہا ہے انسانی شکل میں، اس کو انسان ہی کہا جائے گا وہاں پر۔ تو یہ جو تفرقہ پورے میں پھیلا ہوا ہے، جو تفریق کا جو چاروں طرف کا ایک معاملہ بنا ہوا ہے، وہ ضروری نہیں کہ پولیٹیکل ایشو لے کے ہی وہ تفریق کیا جائے، بہت سارے اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ لوگ وہاں پہ اس چیز کو کیٹیگرائز کرنے میں بڑا آنند اٹھاتے ہیں۔ تو کیٹیگرائز کر کے آنند اٹھانے کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود کو وہاں پر پوری طریقے سے مکمل سمجھ لو اس دنیا میں آنے کے بعد میں، اور پھر زندگی کو بہترین اگر بنا سکے لوگ، جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، تو بہت اچھا ہے کہ آپ آئے اس دنیا میں اور کامیاب ہو گئے۔ خود کو نہیں کر پاتے لیکن دوسروں کو اپنی سوچ سے پریشان کرتے ہیں، وہ کیٹیگرائز کر کے وہاں پر اور بہت ساری چیزیں مذہب کے نام پہ کرنا، کبھی کسی اور چیز کو لے کر مدعے کو بنا کر کرنا، کہیں پر کبھی ہے ان کو تو کبھی جاتی واتی کا مدعا اٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو شیڈول کاسٹ کے، تو یہ ایسے کاسٹ کے ہیں، لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ کسی نہ کسی کے کام آ رہے ہیں، وہ کام آ رہے ہیں، شیڈول کاسٹ میں جو بھی ہو کام آ رہے ہیں، وہ انسانوں کے ہی کام آ رہے ہیں۔ تو ہمارا ماننا، ہمارا سوچنا اور ماننا یہ ہونا چاہیے کہ انسانیت کے لیے دنیا میں انسان کو جو انسانیت کا ہی دامن پکڑ کر جینا ہے۔ اگر وہ
درندگی پہ اتر آئے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ میں جو ہے دشت پنا کرنے لگے، لوگوں کے ساتھ میں ظالمانہ حرکت کرنے لگے، یا کوئی ان کو اس طریقے سے نقصان پہنچانے لگے، تو وہ یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم وہ دنیا میں کر لے گا، کر بھی رہے ہیں لوگ، لیکن اس کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کو ہمارے ساتھ میں پھر کیا ہوگا۔ تو ایسی سوچ رکھنا اور کسی کو وہاں پر سراسر بلیم کر کے پھر وہاں پر اس طرح کام کرنا ٹھیک ہے۔ اب کہیں کہیں پر تو دیکھو انصاف تو کہیں نہیں ہوتا ہے، انصاف کی بات کی جائے تو انصاف تو کہیں نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ آپ کے کہیں پر لوگ جاننے والے ہیں تو وہاں پر نہیں ہے تو بھی وہاں پر آپ کو پہچان لیا جائے گا، جب کسی کے نہیں جاننے والے ہوں اور وہاں پہ لوگوں کو پہچانا جائے تو بات بنتی ہے نا۔ وہاں پر آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے کلوز ہیں، لو ونس ہیں، ان کو آپ پہچان رہے ہیں، انجان لوگوں کو پہچان کر کے ان کی انسانیت کا سلوک اگر کیا جائے تو کوئی بات بنتی ہے، اور اس انسانیت کو فروغ دیا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب تک تو لوگوں نے ذاتی مفاد میں اور خود کو اپنے آپ کو وہاں پر میجورٹی دے کر کے وہاں پر خود کو ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ۔ تو ہو از دا بیسٹ؟ اللہ نوز ویری ویل، آئی کانٹ ایکسپلین ہو از دا بیسٹ۔ تو یہ چیز جو ہے وہاں پر آپ اپنے کام کے ذریعے سے تھوڑا خود کو بھی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ نے شاید ٹھیک ٹھاک دنیا میں آنے کے بعد میں ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے، کوئی تفریق نہیں کی، کوئی ان کے اندر جو ہے لوگوں کے ساتھ میں، انسانوں کے ساتھ میں آپ نے ایسا کچھ سوچا نہیں، ان کے ساتھ میں کوئی برا سلوک نہیں کیا، تو وہاں پر خود بھی تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید انسان ہونے کا کچھ تو وہاں پر جو ہے قدم اٹھا سکے کہ ہاں انسان تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو انسان ہی ہونے کا تو وہاں پر حق ادا کرنا ہے، اور کسی چیز کا حق نہیں ادا کرنا ہے، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، یہ ہے وہ حق نہیں، انسان کا انسان کے ساتھ میں کیا رشتہ ہونا چاہیے، ایک انسان کا کیا حق ہوتا ہے دوسرے انسان کے اوپر، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے دنیا کے اندر۔ یہ کبھی سمجھایا ہی نہیں گیا، اور لوگوں نے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس کو سمجھ کر کیا کریں گے، جی لینا ہے۔ کبھی مٹیریلسٹک چیزوں کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو کر اس کے لیے بھی بہت حد سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، لوگوں کو بہت نقصانات کر دیتے ہیں۔ کبھی ریلیجن میں بہت زیادہ حد سے زیادہ وہاں انڈلج ہو کر، حد سے زیادہ انوالو ہو کر خود کو اپنے آپ وہاں پر کہ اللہ بہت خوش ہو جائے گا اگر ایسا کر دیں گے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ میں زیادتیاں ہو جاتی ہیں، لوگ زیادتی کے ان کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس حد تک ہم کو پیار کریں یا اس حد تک محبت کریں کہ ہمارے کسی اور ایسے بے گناہ بندے کو جو ہے آپ کی ہم سے محبت کرنے کے چکر میں وہ اس کو آپ جو ہے بری طریقے سے دنیا میں تباہ اور ہلاک کر دیں۔ یہ اللہ نہیں چاہتا بندوں سے اپنے، وہ چاہتا ہمارے بندے ہیں، ہم کو بھی پہچان رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک پہچان رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، کسی نے دنیا میں سب کو بھیجا ہے۔ نہیں، اگر وہ سائنس کے ذریعے سے بات کریں گے تو بولیں گے ایسا ایسا کرنے سے تو ایسا ہوتا آ جاتے، تو خود اپنے آپ سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ساری چیزیں اپنے آپ سے ہو رہی تھیں تو مرنے کے بعد میں کوئی زندہ کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ وہ سائنس کیوں نہیں زندگی دے دیتی ہے اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو جس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کے اوپر قادر ہے، جس کے پاس میں پاور ہے اس چیز کا کہ اگر وہ چاہے تو مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کے پاس میں ہے۔ بٹ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاہا کہ وہ مردے کو زندہ کر دے تو وہ زندہ کر، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، انسانوں کی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ ہاں، انسان جب اس سے
انسان بن کر کے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور کوئی اس سے خواہش رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے، تو اللہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر یہ چیز کو طلب کر رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ میں حق تلفی ہو جائے گی اس کی، یا اس کے ساتھ میں زیادتی ہو جائے گی، وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے۔ تو اگر معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا تو اللہ اس کی ان چیز کو پوری کر دیتا ہے، اگر نہیں رہا، کسی کے خلاف میں وہ چیزیں ہیں، وہ چاہ رہا ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے، تو اللہ نہیں کرتا ہے۔ پھر وہ ہمیشہ وہ کتنا بھی اللہ کو اپنے نزدیک کر لے اور ان چیزوں کو مانگتا رہے، اللہ ان چیز کو نہیں پسند کرتا ہے۔ تو اللہ جو ہے، اللہ کے نزدیک نہ تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں موازنہ کریں، اور موازنہ کرنے کا سلسلہ جاری کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ظلم اور بربریت پہ اتر آئے۔ یہ اللہ جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ بخوبی اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا میں۔ وہاں پر کوئی چیز کو بتا کر کے ہی وہ چیزیں نہیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی کہ ہاں ایسا ہوا، تو وہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ پرٹیکولر کوئی ایک آپ اٹھا لیں، فیلڈ اٹھا لیں وہاں پہ کہ ایسا ہی وہاں پہ ایسا ہو گیا ویسا، وہ ذہنیت تو ڈیولپ بچپن سے ہو جاتی ہے نا، ویسی وہ سارے کارنامے وہ پہلے سے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ خود غرضی کا معاملہ نظر آنے لگتا ہے، لالچ کا معاملہ نظر آنے لگتا ہے، اور اپنے آپ کو وہاں پر برتری کا معاملہ وہاں پر جو ہے ثابت کرنے کا معاملہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں شروع سے ہی، اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں سے ہٹ بچ کر کنارہ کر کے چلتے ہیں، ان کو لوگوں کو کمزور سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن وہ چاہتے نہیں ہیں ویسا کرنا، ویسی ان کی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سارا معاملہ جتنا بھی ہے، کچھ بھی جو ہے وہ سوچ کا معاملہ ہے۔ ایک اچھی سوچ جو ہوتی ہے وہ کہیں پر آبادی کا سبب بن جاتی ہے، کہیں پر خوشحالی کا سبب بن جاتی ہے، کہیں پر لوگوں کو سکون دینے کا، امن لانے کا سبب بن جاتی ہے، اور کہیں پر اس طرح کی سوچ جو ہوتی ہے ایک صحیح سوچ نہیں ہو کر غلط سوچ ہونے کے بعد میں وہ تباہی، بربادی، لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے اجاڑنے کا کام کرنا، تو وہ لا دیتی ہے۔ لیکن نظر آتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی ان کو وہ کون سا دماغ ہوتا ہے، کون سی سوچ ہوتی ہے کہ وہ سوچ نہیں پاتے ہیں، اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کیونکہ آنکھوں کے سامنے سارے معاملات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ شاید یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، کسی اور کے ساتھ ہو رہا، لیکن آپ جیسے انسان کے ساتھ میں ہی کہیں پر ہو رہا، کیوں ہو رہا ہے، اس بارے میں فکر کرنا تو ضروری ہے نا۔ قدم نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں اگر نہیں ہے اس لائق کے، قدم نہیں اٹھا سکتے، سوچنا ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، اور اگر اس پر کچھ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے اس کے خلاف قدم اٹھانا بھی ضروری ہے۔ قدم نہیں، آواز ہی اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسا کوئی دنیا میں اتنا طاقتور نہیں پیدا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز کے خلاف بات کریں گے تو وہاں پہ وہ ہر کسی کی آواز کو دبا کر کے، ہر کسی کی اس کو سوچ کو تبدیل کرنے کا وہ مادہ رکھتے ہیں، یا ہنر جانتے ہیں، یا ان کے پاس میں اسکل آتی ہے، نہیں، کیونکہ ماحول ایسا رہتا ہے کہ شروع سے ہی وہ ماحول میں جو گرون اپ ہوتے ہیں، براٹ اپ ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی ان کو وہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ایک اسٹرانگ ہو کر ہمیشہ آگے رہے گا وہاں پر، اور دوسرا جو تھوڑا سا ان سب چیزوں میں زیادہ انوالومنٹ نہیں اپنی رکھتا ہے، اس کو کنارے کرتا جائے گا کہ نہیں تم بول نہیں سکتے، تم کر نہیں سکتے، حالانکہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بہت الٹ پھیر والی چل رہی ہیں، بٹ وہاں پر وہ چیزیں بہت اسٹرانگ ہو کر آگے جاتی ہیں۔ تو جو اپنے خود کو اسٹرانگ ہونے کا وہاں پر ڈیمانسٹریشن کر رہے ہوتے، مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اور لوگ بھی سپورٹ کے لیے آ جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں غلط ہو رہی ہیں، ان کو ہم سپورٹ کیوں کر رہے ہیں۔ کوئی اگر اپنی دھیمی آواز کے اندر کسی چیز کو چاہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونے پائے، تو آپ اس کو
کمزور سمجھ لینا، اور وہاں پر کوئی بہت زیادہ تیز آواز میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کا ایسا نقصان کر دیں گے، ان کو ویسے کر دیں گے، خاموشی اختیار کر لو. تو خاموشی ہر جگہ اختیار نہیں کی جاتی ہے. جب انسانیت کا قتل ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ خاموشی اختیار کرنا وہاں پر ہلاک کرنے کے برابر ہوتا ہے. انسان کی یعنی اپنی خود کی ہلاکت کو خود سامنے دیکھ رہا ہے. تو انسانیت کے لیے تو وہاں پہ آواز اٹھانی پڑے گی. کہیں پر کسی کے ساتھ میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ ظلم انسانیت کے لیے بہت خطرہ ہے، اور انسانی زندگی کے لیے تو خطرہ ہمیشہ سے تھا. اس دنیا میں انسانوں کا وجود بھی ختم ہو جائے گا اگر یہ اس چیز کو فروغ دیا گیا تو بہتر ہوگا ان چیزوں کو کہ ان چیزوں پر قدم اٹھانے کی جہاں پر کہیں پر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. آپ خوش نہ ہو جائیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہلاک کر کے تباہ کر کے ہم کچھ دنوں تک وہاں پر راج کر کے اور بہت خوشحال ایک زندگی بسر کر لیں گے. اندر سے من جو ہوتا ہے، من ایک بہت بڑا ساری چیزوں کا جو ہے کیلکولیشن کرنے والا، انالیسس کرنے والا، انالیسس کرنے والی ڈیوائس اللہ نے بنایا ہوا. وہ ہر وقت آپ کو یہ چیز کو انڈیکیٹ کرتا رہے گا کہ آپ نے یہ سب چیزیں کر کے وہ چیز پا لی ہے. تو اگر اس کے باوجود آپ اس بوجھ کو لے کر ڈھو کر کے اگر دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور کوئی نہیں چاہے گا کہ ایک بہت بڑا اس کے اوپر جو ہے بھار پڑا رہے اور اس بھار کو اور اس بوجھ کو لے کر وہ اپنے کندھوں پر ڈھوتا رہے. تو انسانیت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آپ انسانوں کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کا حق کیا ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ سب کو ادا کر دینا ہی ہے یا سب ادا کر پائیں گے، نہیں، لیکن انسان ہونے کا کم از کم وہاں پر ایک قدم تو اٹھا سکتے ہیں لوگ. ہاں انسان ہے اور ایک انسان کا انسان کے ساتھ میں رشتہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے سوچنے کی. لوگوں نے شروع سے ہی سارے راستے اور حربے تیار کیے ہوئے تھے کہ اس طرح سے اگر نہیں بات بنتی تو ایسے بات بنا لیں گے، جھوٹی سچی باتیں گڑھ کر کے اپنے پاس سے کسی پر ایلیگیشن لگا کر کے، وہ ہے بھی نہیں ویسا، اس کے اوپر الزام لگا کر کے اس کو وہاں پھنسا کر کے ان کو یہاں پھنسا لو، وہاں پر اپنا کام نکال لو. اس سے گری ہوئی ذہنیت کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہاں کسی کو آپ وہاں پر پھنسا نہیں رہے ہیں، آپ کا کام بن رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی کو پھنسا کر کے، کسی کو کسی چیز میں مبتلا کر کے اور اس کو پوری زندگی کے لیے اس میں الجھا کر کے اگر آپ کام بناتے ہو تو یہ ایک بہت بدترین انسانی عمل ہے. اور اس عمل سے لوگوں کو دور رہنے اور اس کو اپنی زندگی میں نہ لانے کا ایک ایسا احساس بیدار ہونا چاہیے جو ان کو جھکجھور کر رکھے. ہر چیزیں معمولی سمجھ کر کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے قتل عام ہو رہے ہیں، لوگوں کے سارے حقوق کو وہاں پر جو ہے قدموں کے نیچے روندا جا رہا ہے. ان کو انسان ہونے کا حق سے جو ہے وہاں پر ان کو محروم کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ انسان نہیں، انسان تو ہمیں، کیونکہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں تو انسان ہم کو ہی انسان حق ہونے کا حق ملا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ آپ کی زیادتیوں کو دیکھ رہا ہے. اس رب کائنات پر بھی کبھی کبھی غور کر لینا چاہیے. دنیا بنانے والے پر بھی وہ گاڈ کہہ لیں، بھگوان کے جو بھی جن کا مذہب ہے، جو بھی سمجھتے ہیں ان کے اپنے مطابق ان سب چیزوں کو، لیکن وہ چیزیں جو سلسلے وار چلی ہوئی ہیں انسانوں کی زندگی کے اندر، اور انسانوں نے اپنی جو ہے سوچ کا جو وہاں پر ننگا ناچ دکھایا ہے، وہ سب جب ظاہر ہے. بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر ان لوگوں کو جو کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی وہ ایک ایسی محرومی اور مایوسی والی زندگی جی رہے ہیں دنیا میں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے.